السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، ٹی وی نیوز رپورٹنگ اینڈ پروڈکشن کے ایک اور لیکچر کے ساتھ میں ہوں زہر احمد، اور آج کے لیکچر میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں، کس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے ریسرچ. اور ریسرچ کے بارے میں ہم نے کچھ بات پہلے بھی کی تھی کہ ریسرچ بنیادی طور پر ہے کیا. آج ہم اس کا پروسیجر بھی پڑھیں گے، ریسرچ کی ہم ٹائپس بھی پڑھیں گے، اور ہم اس بات پہ بھی جو ہے اس کو بھی زیر بحث لائیں گے، اس بات پہ اس موضوع پر بھی بات کریں گے کہ ایک ٹی وی پروڈکشن میں ریسرچ کی کیا اہمیت ہے، کیا افادیت ہے، اور کیا ریسرچ بہتر کر کے آپ کسی بھی ٹی وی پروڈکشن کو بہتر بنا سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر بنایا جا سکتا ہے تو اس کے کیا طریقہ کار ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم ریسرچ کی افادیت اور اہمیت کی بات کریں، ہم بات یہ کر لیں کہ ریسرچ ہے کیا. ریسرچ، جیسے کہ یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ یہ پہلے سے موجود جو حقائق ہیں، جو موضوعات ہمارے سامنے بکھرے ہوئے ہیں بہت سارے، اس میں سے کچھ نیا کھوجنا، کچھ نیا تلاش کرنا جو ہے وہ ریسرچ کا پروسیس ہے. تحقیق جو ہے اس کا مادہ لفظ حق سے ہے، اور حق کا مطلب ہے سچائی. تو سچائی کو تلاش کرنا، کسی نئی بات کو تلاش کرنا، کسی پہلے سے موجود نظریے پر مزید تحقیق کر کے اس میں سے کچھ نیا نکالنا. اچھا، اب ہم ریسرچ کی اگر ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں، باقاعدہ ڈیفینیشن بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک لے مین لینگویج میں ہم بات کرتے ہیں کہ ریسرچ ہے کیا. اس کو آپ ایک کانسٹنٹ نیویگیشن ٹو فائنڈ ٹروتھ کہہ سکتے ہیں، کہ یہ ایک لگاتار قسم کی تلاش ہے جس میں آپ کچھ نیا سچ کی تلاش ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. یہ کنٹینیوس پروسیس ہے جس میں یو ڈگ آؤٹ نیو فیکٹس، وہ چیزیں آپ سامنے لاتے ہیں جو اس سے پہلے منظر عام پر نہیں آئی ہیں، جو اس سے پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھیں، ان کی معلومات کا حصہ نہیں تھیں. آپ ایک محقق کے طور پر، ایک ریسرچر کے طور پہ ان چیزوں کو تلاش کرتے ہیں، اور ان چیزوں کو پھر آپ جو ہے ناظرین تک پیش کرتے ہیں. اچھا، ریسرچ اس سے ہٹ کر بھی ہم ریسرچ کی کوئی اگر بات کرتے ہیں تو ریسرچ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں آلریڈی جو ہمارے پاس ایگزسٹنگ نالج ہے اس کی انٹرپریٹیشن، آپ کے پاس جو علم پہلے سے موجود ہے، اب اس میں مزید کوئی تحقیق آ گئی ہے، مزید کوئی بات آ گئی ہے. میں آپ کو ایک ریسنٹ ایگزامپل دوں گا. اس میں یہ ہے کہ ہم نظام شمسی میں پڑھ رہے تھے کہ ہمارے 9 سیارے، 9 پلانٹس موجود ہیں، لیکن اب جو نئی تحقیق آئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جی پلوٹو جو ہے یہ ایک پلانٹ نہیں ہے. تو اس سے پہلے جو 9 پلانٹس پر بات ہوئی وہ بھی ریسرچ تھی، اور اب 9th پلانٹ جو پلوٹو ہے اس کے پلانٹ ہونے یا نہ ہونے پر مزید تحقیق ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے. تو یہ آپ کو ایک نیا فیکٹ مل رہا ہے. اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو اس سے پہلے یہی سوچا جاتا تھا، گیلیلیو جو تھے انہوں نے بتایا کہ جو زمین ہے اٹ ریوالوز اراؤنڈ دا سن، لیکن اس وقت کے دور کے مطابق وہ جو ایگزسٹنگ نالج تھا ان لوگوں کا، وہ جو وہاں کے لوگ تھے، جو مذہبی پیشوا تھے، جو رہنما تھے، انہوں نے اس چیز کو جو ہے ڈینائی کیا، اس چیز کو رد کیا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ گیلیلیو کی جو تھیوری ہے وہ اسٹیبلش ہو چکی ہے. تو اس طرح ریسرچ جو ہے وہ ایگزسٹنگ نالج جو ہے اس کو ڈینائی بھی کرتی ہے بعض اوقات، کیونکہ جب آپ تحقیق کرتے ہیں کچھ چیزیں آپ کو معلوم ہوتی ہیں جو ہمارا ایگزسٹنگ نالج ہے اس میں ماضی میں اگر کسی نے تحقیق کی، اس نے اپنے نقطۂ نظر سے کیا، آپ نے اس سے چند قدم آگے جا کر آپ نے کچھ مزید موضوعات جو ہیں ان کو تلاش کیا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایگزسٹنگ نالج ہے اس کو آپ نے ایز اٹ از نہیں لینا، کیونکہ ہم ابھی ریسرچ پروسیجر میں پڑھیں گے ریویو آف اویلیبل لٹریچر، کہ آپ جتنا بھی ایگزسٹنگ نالج ہے اس کو ریویو کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی تحقیق کا آغاز کرتے ہیں. تو یہ ریسرچ کی جو ہے مختلف لیمین لینگویج میں کہہ لیں آپ، یا ایک عام فہم الفاظ میں ریسرچ کی جو ہیں ڈیفینیشنس یا ریسرچ کا جو مطلب ہے وہ یہ تھا. اب ہم ایک ایتھینٹک ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں. ہمارے ایک ریسرچر ہیں، کرلنگر نام ہے ان کا، اور میس میڈیا ریسرچ کے نام سے انہوں نے بکس بھی لکھی ہیں. ایک ان کی بک آئی میس میڈیا ریسرچ پر، اور جو ویمر اینڈ ڈومنک کی ہے، اور اس میں وہ جو ہے ریفرنس دے رہے ہیں کرلنگر کا. کرلنگر جو ہے وہ ریسرچ کو ڈیفائن کس طرح کر رہے ہیں، اور وہ بہت ہی ایک جو ہے کمپریہنسو قسم کی ڈیفینیشن ہے. وہ کہتے ہیں کہ ریسرچ از کریٹیکل
empirical, systematic and controlled. 4 باتیں انہوں نے کہی ہیں کہ it is critical, it is empirical, it is systematic, it is controlled. Investigation of hypothetical proposition. Hypothetical proposition کی وہ بات کر رہے ہیں about presumed relation among natural phenomena. اب اس میں کافی سارے کانسیپٹس آپ کے سامنے آئے ہیں, کافی سارے ورڈز آپ کے سامنے آئے ہیں, تو ہم باری باری ان کے بارے میں بات کرتے چلیں کہ اس ڈیفینیشن میں کرلنگر کیا کہنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو ریسرچ ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کرٹیکل, کیونکہ جو ایک محقق ہے, جو ایک تحقیق نگار ہے, جو لکھنے جا رہا ہے, جو ریسرچ کر رہا ہے, اس کو کرٹیکل ہونا پڑے گا. کرٹیکل کا مطلب ہے کہ اس سے تنقیدی نظر رکھنی پڑے گی, اس کی نظر جو ہے وہ تجزیاتی ہونی چاہیے. وہ چیزوں کو صرف ریسیونگ اینڈ پر ریسیو کرنے کے لیے نہ ہو, بلکہ انہیں پروسیس بھی کرے, ان کے بارے میں سوچے, ان کو کریٹیکلی پرکھے, انہیں دیکھے. تو وہ تمام چیزیں جو بھی نالج وہ گیدر کر رہا ہے, تو ریسرچ کو سب سے پہلے کریٹیکل ہونا ریسرچ کے لیے ضروری ہے. ایمپیریکل سے کیا مراد ہے کہ یہ ایک سائنٹیفک پروسیجر ہے, اس میں کچھ میتھمیٹکس بھی انوالو ہے, اس میں کچھ ترتیب ہے, کچھ سیکوینس ہے, ارینجمنٹ ہے. کیونکہ جب بھی آپ ریسرچ کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی داستان گوئی نہیں ہے, وہ کوئی کہانی لکھنا نہیں ہے. ریسرچ ایک سائنٹیفک عمل ہے اور اس کو امپیریکل ہونا, امپیریکل سے مراد فیکٹس اینڈ فگرس پر مشتمل ہونا اس کا ضروری ہے. اس میں جو آپ اعداد و شمار شامل کر رہے ہیں ان کا ریلائبل ہونا ضروری ہے, اور اس میں ہم مزید آگے جا کے بات کریں گے ریلائبلٹی کی اور ویلیڈیٹی کی بھی. تو جو بھی آپ ڈیٹا ہے, جو بھی آپ کلیکٹ کر رہے ہیں کسی بھی سورس سے, اس کو آپ نے جب پریزنٹ کرنا ہے تو ایمپیریکلی کرنا ہے, اس کو ایک خاص ارینجمنٹ میں, خاص طریقے سے, میتھمیٹیکل انداز میں آپ نے اس ریسرچ کو سائنٹیفکلی پیش کرنا ہے. اچھا, اس کے بعد اگلی بات آئی سسٹمیٹک. سسٹمیٹک یہ ہے کہ اس میں ایک پروسیجر لیڈ ڈاؤن ہے, اس کے پرٹیکولر سٹیپس ہیں, ان سٹیپس کے مطابق آپ نے کسی بھی موضوع پر تحقیق کرنی ہے, اور ان سٹیپس کے بارے میں ہم ابھی بات کرتے چلیں گے کہ وہ کون کون سے سٹیپ ہیں جس میں آپ کا جو سوال ہے, جو مسئلہ ہے, جو ریسرچ پرابلم ہے, وہاں سے بات شروع ہوتی ہے اور آخر میں آپ اس کی فائنڈنگز تک جاتے ہیں اور اس رزلٹ کی انٹرپریٹیشن اور اس کی پریزنٹیشن پر بات کرتے ہیں. تو ہم عام لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ریسرچ جو ہے یہ مفروضے سے نظریے تک کا سفر ہے. مفروضہ کیا تھا کہ خیال تھا, ایک آپ نے سوچا کہ یہ فرض کر لیا آپ نے کہ جو مختلف 2 نیچرل فینومینا ہیں جن کی ابھی ہم نے اس ڈیفینیشن میں بات کی. نیچرل فینومینا کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی کائنات میں جیسے مختلف عوامل ہیں وہ چل رہے ہیں, ان میں کچھ جغرافیکل ہیں, کچھ سوشل ہیں, کچھ ایموشنل ہیں. تو ہم جب ریسرچ کی ٹائپس میں بات کریں گے تب ہم دیکھیں گے کہ کون سے جو ریسرچ ہے وہ کون سے حصے میں آتی ہے. ایموشنل ریسرچ ہے تو وہ سوشل سائنسز میں آئے گی, اگر جغرافیکل ہے وہ سائنٹیفک ریسرچ میں آئے گی. تو اس طرح سے ہم آگے ریسرچ کی ٹائپس بھی ڈسکس کریں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پرزیوم ریلیشنز امنگ نیچرل فینومینا, جو بھی کائنات میں عمل ہو رہے ہیں ان میں پرزیوم کرتے ہیں آپ ایک ریلیشن. ایک نیچرل فینومینا ہے, اس کے اندر پرزیوم ریلیشن ہے, اور کوئی نہ کوئی ان 2 ویریبلس کا, جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی, آپ کا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, آپ کا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, اور ان دونوں ویریبلس کے اندر کوئی نہ کوئی ریلیشن پایا جا رہا ہے. جیسے ہم نے اسپیڈ کی اور ڈسٹینس کی بات کی تھی, مور دی اسپیڈ مور دی ڈسٹینس, تو اس میں ایک آپ کا ڈائریکٹ پروپورشن پایا جاتا ہے. وہ اس کا ایک ریلیشن ہے جو آپ نے پرزیوم کیا. پرزیوم کس طرح کیا؟ آفٹر آبزرویشن. تو اس پرٹیکولر ریلیشن کے متعلق آپ ہائپوتھیٹیکل پروپوزیشن بناتے ہیں, ایک مفروضہ قائم کرتے ہیں. ایک نیچرل فینومینا تھا, اس میں کچھ ویریبلس تھے, ان کے درمیان ایک ریلیشن تھا. اس ریلیشن کے بارے میں آپ نے ایک پروپوز کیا, ایک پروپوزیشن آپ سامنے لائے جو ہائپوتھیٹیکل تھی, یعنی کہ بنیاد اس کی مفروضہ تھی. مفروضہ تھا تو, اور اس مفروضے سے جب آپ نے شروع کیا تو اس مفروضے سے یقین تک کا سفر جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ ریسرچ ہے. تو اس ڈیفینیشن کو ہم دوبارہ دہراتے چلیں کہ اس میں کیا ہے, ریسرچ ایک پروسیس ہے, ایک طریقہ کار ہے. اٹ از سسٹمیٹک, کریٹیکل, امپیریکل اینڈ کنٹرولڈ انویسٹیگیشن. ہم نے اسے نیویگیشن بھی کہا, ہم نے اسے انویسٹیگیشن بھی کہا. انویسٹیگیشن
آف ہائپوتھیٹیکل پروپوزیشنس، وہ پروپوزیشنس جو ہائپوتھیٹیکل ہیں جن کو آپ نے فرض کیا تھا. ٹھیک ہے. اباؤٹ پرزیوم ریلیشنس، وہ ریلیشن جو آپ نے دیکھا کہ دو ویریبلس ہیں ان کے درمیان کوئی ریلیشن ہے. امنگ نیچرل فینومینا، نیچرل فینومینا کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی پروسیس ہو سکتا ہے. ہم جیسے اب چھوٹی سی ایک ہم بات کرتے ہیں دی ہائر یو گو دی کولر اٹ از، تو یہ ایک نیچرل فینومینا ہے کہ آپ جتنی زیادہ بلندی پر جائیں گے درجہ حرارت اتنا ہی کم ہوتا جائے گا. یہ ایک جیوگرافیکل آپ کہہ لیں کہ ایک فینومینا ہے جو ایک نیچرل ہے. تو اس میں آپ کو اسی طرح دو ویریبل مل رہے ہیں، ایک طرف آپ کو جو ہے ہائٹ مل رہی ہے اور دوسری طرف آپ کو ٹیمپریچر مل رہا ہے، اور ان کے درمیان ایک پرزیوم کر رہے ہیں آپ ریلیشن، جس میں آپ نے بات کی کہ جتنی آپ زیادہ ہائٹ پر جائیں گے اتنا آپ کو ٹیمپریچر کم ملے گا. تو یہ ایک نیچرل فینومینا تھا، اس میں دو ویریبلس تھے، ان کا ایک پرزیوم ریلیشن تھا، اور اس کے بارے میں آپ نے ہائپوتھیٹیکلی کچھ پرپوز کیا، کچھ تجویز دی. اور جب آپ اس تمام عمل کو کریٹیکلی، امپیریکلی، سسٹمیٹک انداز میں اور جو ہے کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں، کیونکہ ریسرچ ہمیشہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہوتی ہے، اور جب آپ لیبارٹری ریسرچ کرتے ہیں اس میں آپ کو پتا ہے کہ لیبارٹری ریسرچ جیسے ایک طرف سائنس میں ہوتی ہے ہمارے یہاں سوشل سائنسز میں، اور میڈیا کی بھی ریسرچ لیبارٹری ریسرچ ہو سکتی ہے. وہ کس طرح، اس کی ہم بھی بات کریں گے، کیونکہ آپ جو ہے لاکھوں جو آپ کے ناظرین ہیں ان تمام سے آپ رسپانسز گیدر نہیں کر سکتے. تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، آپ کو کچھ پرٹیکولر لوگ، جب آپ اپنا سیمپل چوز کرتے ہیں کسی بھی ریسرچ میں، تو آپ کو سیمپل اس طرح کا لینا پڑتا ہے. دی سیمپل شوڈ بی ریپرزینٹیو آف دی ہول پاپولیشن. پاپولیشن ہے کیا؟ لفظی مطلب آپ جانتے ہیں آبادی، لیکن ریسرچ میں پاپولیشن اس پرٹیکولر سیگمنٹ کو کہا جاتا ہے، سیگمنٹ آف سوسائٹی، سیگمنٹ آف آڈینس، سیگمنٹ آف پیپل، آپ کے سوسائٹی کے کوئی خاص ایج گروپ. ٹھیک ہے، ایک خاص ایریا میں رہنے والے لوگ. جب آپ ریسرچ کرنے جا رہے ہیں تو ریسرچ میں آپ کو ہے کہ آپ جو ہے 6 ارب اگر آبادی ہے تو اس پر آپ ایک مکمل ریسرچ شاید نہیں کر سکتے، آپ کو ایک ایریا چوز کرنا ہے. ہم اس پرٹیکولر ایریا کے اندر بھی تمام لوگوں کے جو ہیں رسپانسز کسی پرٹیکولر ٹی وی پروگرام کے بارے میں، کسی پرٹیکولر نیوز چینل کے بارے میں، کسی اسپورٹس چینل کے بارے میں، آپ ان تمام کے جو رسپانسز ہیں وہ گیدر نہیں کر سکتے. تو ہمیں ایک چیز سے کام لینا پڑتا ہے جسے ہم کہتے ہیں جنرلائزیشن. جنرلائزیشن کیا ہے؟ جب آپ پوری پاپولیشن میں سے چند نمائندہ لوگ لے لیتے ہیں جسے ہم سیمپل کہتے ہیں، اور سیمپل کا ایک پرٹیکولر سائز ہوتا ہے کہ آپ نے 100 اگر آدمی ہیں ایک علاقے میں رہ رہے ہیں تو آپ ان میں سے کوئی 10 مختلف ایج گروپ سے، ٹھیک ہے، آپ ایک اسٹوڈنٹ لے لیتے ہیں، آپ ایک پروفیشنل لے لیتے ہیں، آپ ایک ٹیچر لے لیتے ہیں، آپ ایک ہاؤس ہولڈ لیڈی لے لیتے ہیں، آپ ایک بے روزگار کو بھی لے سکتے ہیں اپنے ریسرچ میں، جو آپ کو اس پرٹیکولر ٹاپک پہ، جس ٹاپک پر آپ کام کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں. اچھا، اس سے ہوگا کیا کہ تمام مکاتب فکر کی، تمام جو ہمارے زندگی کے شعبے ہیں اور ہمارے پاپولیشن کے جتنے بھی سیگمنٹس ہیں ان کی نمائندگی آ جائے گی. تب جب آپ ریسرچ کر لیں گے تو آپ اسی ریسرچ کو جو آپ نے چند لوگوں پر کی ہے لیکن وہ ایڈیکیٹ سیمپل ہے، وہ آپ کا مناسب سائز ہے اس سیمپل کا اور وہ ریپرزینٹیو بھی ہے، تب آپ اسے جنرلائز کر پائیں گے. اگر آپ نے سیمپل سائز پراپر نہیں لیا جو ریپرزینٹیو آف دی ہول پاپولیشن نہیں ہے، آپ یونیورس کہتے ہیں جس تمام سیگمنٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں، اس میں سے جو آپ پک کر رہے ہیں وہ آپ کی پاپولیشن ہے، اس پاپولیشن میں سے آپ پرٹیکولر سیمپل لے رہے ہیں. تو ریسرچ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جنرلائزیشن اس وقت ہی کرتے ہیں جب آپ کا سیمپل بہت زیادہ کمپریہنسو ہوتا ہے اور آپ کی اسٹڈی جو ہے وہ ایگزاسٹو ہوتی ہے. اچھا، اب ایک اور چیز جو بہت اہم ہے جب آپ ریسرچ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسپیسیفکیشن آف دی ٹاپک. آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ تحقیق کی طرف بڑھتے ہیں تو اٹ از فرام جنرل ٹو پرٹیکولر. آپ کے پاس ایک بڑا موضوع تھا اور آپ نے اسے نیرو ڈاؤن کیا ریسرچ کے تھرو اور آپ ایک پرٹیکولر ٹاپک پہ آ گئے. میں آپ کو مثال دیتا چلوں. ہم آبزرو کرتے ہیں کہ جی میڈیا اور اسپیشلی جو ہمارے یہاں گلیمر دکھایا جا رہا ہے، اور اگر ہم پرنٹ جرنلزم کی طرف جائیں تو اس کو ہم یلو جرنلزم کہتے ہیں. آپ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. میڈیا میں وائلنس بہت زیادہ دکھائی جا رہی ہے اور اس پہ اگر آپ کوئی ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کیا کرتے ہیں
کہ آپ پورے پاکستان کی جو یوتھ ہے, جو نوجوان نسل ہے, اس پر اس کے جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں, اچھے یا برے, یہ تو آپ کی ریسرچ کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی کیا پازیٹیو آسپیکٹس ہیں, اور اگر اس کا کوئی نقصان ہے تو وہ کیا ہے, وہ آپ کی ریسرچ آپ کو بتائے گی. تو اب اٹ از امپاسبل فار اے ریسرچر کہ آپ کمپلیٹ جو یوتھ آف پاکستان ہے اس کے رسپانسز آپ کلیکٹ کریں. اچھا, تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ یو کین ہیو سرٹن سٹیز, آپ کوئی 3 بڑے شہر لے سکتے ہیں, آپ فیڈرل کیپٹل لے سکتے ہیں, لاہور ہے, کراچی ہے, آپ پروونشل کیپٹلز پشاور اور کوئٹہ. تو اس طرح سے آپ کو پرٹیکولر سٹیز لینے ہیں. ان پرٹیکولر سٹیز میں آپ نے جب یوتھ کے رسپانسز لینے ہیں تو آپ دیکھیں یوتھ آپ کو کچھ پروفیشنلس میں ملے گی, کچھ یوتھ آپ کو یونیورسٹیز میں, کالجز میں ملے گی. اگر آپ کی ریسرچ کا دائرہ کار کڈز ہیں تو آپ کو اسکولس کی طرف بھی جانا پڑ سکتا ہے. تو آپ نے کچھ اسکولس, کچھ آرگنائزیشنس, کچھ تعلیمی ادارے اور کچھ جو ہیں کاروباری ادارے جہاں پہ ینگ پروفیشنلس کام کر رہے ہیں, ان کو سلیکٹ کرنا پڑے گا آپ کو. بینکنگ سیکٹر میں آپ جا سکتے ہیں, آپ ٹیلی کام سیکٹر میں جا سکتے ہیں, آپ کے جتنے بھی پروفیشنلز ہیں, اور ہو آر دی ایوریج یوزرز آف میڈیا, جو میڈیا سے جن کا ڈائریکٹ انٹریکشن ہے, جو میڈیا کو یوز کرتے ہیں, ہو آر ایکسپوز ٹو میڈیا, ان کی میڈیا کے بارے میں پرسیپشن ہے, میڈیا کو کریٹیکلی اور انالیٹیکلی ایویلویٹ کرتے ہیں اس ٹرانسمیشن کو, اور پھر ان کی جیسے ہم نے ریٹینشن کی بھی بات کی تھی پرسیپشن کے بعد, اور ان کی ذہن میں کچھ چیزیں ہیں جو میڈیا سے وہ گین کر کے اس کو پروسیس کرتے ہیں اور اس کو اینالائز کرتے ہیں. تو آپ اس پرٹیکولر ریسرچ کے لیے آپ پہلے تو ایج گروپ آپ ڈیفائن کر دیں گے. آپ نے ایج گروپ ڈیفائن کیا, اور پھر آپ نے اس ایج گروپ کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کا جینڈر بھی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں, آپ ایریا بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں, آپ کوالیفیکیشن بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں. آپ جتنے زیادہ ڈیفینیٹ ہوں گے آپ کی ریسرچ اتنی زیادہ کرسپ ہوگی, اتنی ٹو دی پوائنٹ ہوگی, اور اتنا ہی آپ جب اسے نیرو ڈاؤن کریں گے تو بہتر ہوگا, وہ ریسرچ آپ کی زیادہ اتھینٹک ہوگی. تو اتھینٹک ریسرچ کے لیے آپ کو کیا چاہیے, آپ کو اپنی ریسرچ کو نیرو ڈاؤن کرنا ہے. اور اس میں آپ نے بتا دیا کہ پہلے ہم یوتھ پہ بات کر رہے تھے, تو ہم جب آپ سیمپل لیں گے, آپ نے مختلف جو بڑے سٹیز ہیں ان جہاں پہ میڈیا زیادہ استعمال ہوتا ہے, جہاں پہ کیبل ہے, کہ ہمارے جو دور جو ریموٹ ایریاز ہیں شاید ان میں تمام چینلز دیکھنے کی جو ہے وہاں پر سہولت موجود نہیں ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ سیمپل کا سلیکشن کرتے ہوئے آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ اگر ایک پنجاب کے ریموٹ جو ہے گاؤں میں جا کر آپ مختلف انٹرنیشنل اور جو نیشنل چینلز ہیں ان کا کمپیریزن کرنے وہاں چلے جاتے ہیں, اور اس گاؤں میں کیبل کی سہولت موجود نہیں ہے یا وہاں پر لوگوں کے پاس سیٹلائٹ ریسیورز موجود نہیں ہیں, تو یو ہیو سلیکٹڈ اے رانگ سیمپل. آپ کو وہاں سے وہ پرٹیکولر جو ہے ڈیٹا آپ کو چاہیے, جو آپ کو رسپانسز چاہیے, وہ آپ کو نہیں مل پائیں گے. تو اس وجہ سے سیمپل سلیکشن از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایج گروپ ڈیفائن کر دیا کہ میں ان لوگوں پر, نوجوانوں میں سے بھی پرٹیکولرلی جو کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے, یا جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں, اس میں آپ نے ڈیفائن کر دیا. اچھا, پھر اب یونیورسٹیز میں آپ بتا دیتے ہیں کہ جی میں پبلک سیکٹر سے ایک یونیورسٹی لے رہا ہوں, میں پرائیویٹ سیکٹر سے ایک یونیورسٹی لے رہا ہوں, تاکہ دونوں کی نمائندگی آ جائے. پھر آپ اس میں سے کچھ جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ آپ مینشن کر سکتے ہیں کہ سائنس کے ہیں, کچھ ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ آرٹس کے ہیں. تو اس میں تاکہ آپ جب ریسرچ کریں تو آپ کو جنرلائز کرنے میں آسانی ہو, اور وہ جو آپ کی تحقیق کا نتیجہ ہو اسے جنرلائز کیا جا سکے, دیٹ کین بی اپلائڈ آن دی ہول یونیورس. تو اس میں یو ہیو ٹو بی ویری اسپیسیفک. اور اسپیشلائزیشن کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسپیشلائزیشن از مور اینڈ مور اباؤٹ لیس اینڈ لیس. بہت سادہ اور بہت انٹرسٹنگ جو ہے یہ اس کی ڈیفینیشن ہے کہ اٹ از مور اینڈ مور, کہ آپ کم سے کم چیز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جو جانتے ہیں اسے ہم اسپیشلائزیشن کہتے ہیں. اچھا, اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ریسرچ پروسیجر کی جانب, اور ریسرچ پروسیجر میں کون کون سے اسٹیپس انوالو ہیں. سب سے پہلے ریسرچ کویسچن, مسئلہ جو آپ کا سوال ہے, اسے ہم ریسرچ پرابلم بھی کہہ دیتے ہیں, ہم اسے ریسرچ کویسچن بھی کہہ دیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ کے پاس ایک ریسرچ کویسچن کا ہونا ضروری ہے. یہ وہ موضوع ہے, یہ وہ ٹاپک ہے, یہ وہ ٹائٹل ہے جس پر آپ کام کرنے جا رہے ہیں. تو آپ کے ریسرچ جو ٹاپک سے
ریسرچ کے ٹائٹل سے ہی آپ کا ریسرچ کوشچن سامنے آتا ہے، لیکن ٹائٹل آپ لازمی سی بات ہے کہ وہ ذرا مختصر رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب آپ ریسرچ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں اور ریسرچ پرابلم کی طرف بڑھتے ہیں تو اس میں کچھ زیادہ ڈیٹیلز شامل ہوتی ہیں. تو اگر آپ ایک جو ہے آج کل کے جو بچے ہیں ان پر آپ ایک ریسرچ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ریسرچ کیا ہے کہ دس از سائبر ایج، اور ان کے پاس جو ہیں جو ویڈیو گیمس اویلیبل ہیں، کمپیوٹر اویلیبل ہیں ان کے پاس، اور پلے اسٹیشنس ہیں، تو یہ تمام چیزیں موجود ہیں، تو ان کی فزیکل ایکٹیویٹی ریڈیوس ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، آپ اور اس کے علاوہ وہ کارٹونس دیکھ رہے ہیں، مختلف چینلز پہ اپنے پروگرامز دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے یہ میئر کرنا ہے کہ آج کل کے جو بچے ہیں مینٹلی وہ بہت اچھے ہو سکتے ہیں. یہ آپ کی ایک پروپوزیشن ہے، یہ آپ کا ایک کوشچن ہے. ٹھیک ہے، مینٹلی دے کین بی ویری گڈ، ان کا آئی کیو لیول بہت اچھا ہے، اور لیکن فزیکلی وہ اتنے اچھے نہیں ہیں، فزیکلی دے آر ناٹ ویری ساؤنڈ. تو دس از کائنڈ آف اے ریسرچ پرابلم یو آر فیسنگ، اور دس از اے پرابلم which you want to discuss and you want to navigate, you want to find new facts about this topic. تو what you have to do کہ آپ نے اس کا ایک ریسرچ کوشچن فارمولیٹ کرنا ہے. ریسرچ پرابلم آپ نے بتایا کہ جی ہمارا یہ پرابلم ایریا ہے، اس پر ہم کام کرنے جا رہے ہیں، تو ریسرچ کوشچن ہوگا. اب ہم اسی کا ریسرچ کوشچن بنا لیتے ہیں کہ ڈز یا ڈو دی میڈیا چینل جو ہمارے یہاں چل رہے ہیں دے ہیو اے ویری گڈ امپیکٹ آن دی مائنڈز آف kids, but on the other hand their physical growth or their physical activity is being lessened، وہ کم ہو رہی ہے. تو آپ اس قسم کا کوئی بھی ریسرچ کا جو آپ کا ٹاپک ہے وہ آپ سامنے رکھ سکتے ہیں. ریسرچ کوشچن اور ریسرچ پرابلم کو آپ پہلے اسٹیٹ کر دیتے ہیں، پھر آپ ریسرچ کوشچن فارمولیٹ کر لیتے ہیں. اب اگلا اسٹیپ جو ہمارا ہے وہ ہے ریویو آف اویلیبل لٹریچر. اس پر ہم تھوڑی سی بات کرتے چلے کہ ریویو آف اویلیبل لٹریچر کیا ہے. ہم نے پہلے ہی بات کی ہے کہ ریسرچ جو ہے وہ ایگزسٹنگ نالج میں کچھ ایڈ کرنے کا نام ہے، کچھ سبٹریکٹ کرنے کا نام ہے، کچھ آپ نگیٹ کرتے ہیں، اس میں کسی چیز سے آپ ایگری کرتے ہیں تبھی کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے. تو آپ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ریسرچ میں سامنے رکھتے ہیں. تو سب سے پہلا عمل جو ہے آپ کے ریسرچ میں جو اہم ہے وہ ہے ریویو آف اویلیبل لٹریچر، کہ آپ جس پرٹیکولر ٹاپک پر کام کر رہے ہیں، میڈیا کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے میڈیا سے ریلیٹڈ ریسرچ کرنی ہے. میڈیا کا کیا امپیکٹ ہے، کون سا پروگرام لوگوں میں زیادہ مقبول ہے، کون سے پروگرام کو لوگ اچھے جو ہے اس کو رائے دے رہے ہیں. آپ اس پہ سروے کروا سکتے ہیں. ہمارے مختلف جو چینلز ہیں انہوں نے اپنے جو ہے پول کا سلسلہ بھی رکھا ہوا ہے، وہاں پہ وہ پولنگ بھی کرواتے ہیں کسی پرٹیکولر ٹاپک پہ. آج کل جیسے ہمارے پاس میڈیا کے سورسز بڑھ رہے ہیں، فیڈ بیک کے مختلف ذرائع ہیں، وہ ای میل دے سکتے ہیں، وہ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، وہ ٹیلی فون کال کر سکتے ہیں، ٹول فری نمبرز بھی ہیں. تو یہ تمام چیزیں شامل ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو ہم جس ٹاپک پہ آپ ریسرچ کرنے جا رہے ہیں، ڈیٹا تو آپ نے کلیکٹ کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ اس پرٹیکولر ٹاپک پر اس سے پہلے کیا کیا کام ہوا. اچھا، اس کی ضرورت کس لیے ضروری ہے، یہ جو اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے ریویو آف اویلیبل لٹریچر کی. آپ ایک ٹاپک کرنے جا رہے ہیں، ایک موضوع پر آپ کام کرنے جا رہے ہیں، آپ ایک شہر میں بستے ہیں، ایک یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو اس وقت تک تمام جو ہمارے ریسرچ آرگنائزیشنس ہیں جتنی بھی ہمارے ملک میں موجود ہیں، بڑے شہروں میں موجود ہیں، یا مختلف جامعات میں جو ریسرچ سیلز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ ریسرچ جرنلز چھپتے ہیں، ہمارے یہاں کچھ میگزینز ایسے ہیں جن میں آپ کو ریسرچ ملتی ہے. ہمارے یہاں لٹریری میگزین ایک طرف ہیں، ہمارے اب اخبارات دیکھیے، اخبارات کے اندر آپ کو بہت ساری ریسرچ کے آئٹمس مل جاتے ہیں، آپ کو میگزینز میں مل جاتے ہیں. ایون ڈائجسٹ کے اندر آپ کو ہمارے یہاں کچھ اس قسم کے انگلش اور اردو میں ڈائجسٹ یا منتھلی جو ہیں وہ میگزینس موجود ہیں جن میں آپ کو فورن یا انٹرنیشنل جو ریسرچ ہے اس میں سے کچھ ایکسٹریکٹ مل جاتے ہیں. تو وہ آپ نے ریویو کرنے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک جدوجہد کریں، آپ ایک کوشش کریں، لیکن وہ ریسرچ آپ کے ملک میں یا کسی اور ملک میں کسی انٹرنیشنل یونیورسٹی میں وہ کام پہلے بھی ہوا. تو پھر کیا ہوگا، اس قسم کی ریسرچ کو ہم ایوری ٹار ریسرچ کہتے ہیں، کہ ایک ایسی ریسرچ جو کہ ڈپلیکیشن ہے. جیسے ایوری ٹار، ایوری جو ہاتھی دانت کو کہتے ہیں، اس کا جیسے ایک ٹاور بنانا، اور یا ایکسپریشن یا اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک ایسی ریسرچ جو ناممکن سی ہے یا جو بالکل
کار بیکار ہے جس کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے. تو آپ نے اس پرٹیکولر فیکٹر سے بچنے کے لیے کہ آپ کی جو ریسرچ ہے اس کی ویلیڈیٹی اور اتھینٹسٹی بڑھے, اور وہ ایسا نہ ہو کہ پہلے سے کام ہوا ہے. اور کیونکہ ہمارے یہاں بہت سارے سورسز ہیں نالج کے, بہت سارے تعلیمی ادارے بنے ہوئے ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ جس پرٹیکولر ٹاپک پہ ریسرچ کر رہے ہیں آپ ایک لیٹر ڈرافٹ کریں, اور آپ تمام تعلیمی اداروں کے جو ان شعبہ جات کے چیئرمین ہیں ان کو آپ لکھیں, اور ان سے آپ رابطہ کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی اگر آپ کے ادارے میں اس پرٹیکولر ٹاپک پر کوئی ریسرچ ہوئی ہے تو اس ریسرچ کی کیا فائنڈنگس تھی, کیا اس کے آؤٹ کمس تھے, تو اس کا کوئی سائنوپسس, اس کا کوئی سمری جو ہے وہ آپ ان سے لے سکتے ہیں اور اس کو اپنے ریسرچ میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو ریویو آف اویلیبل لٹریچر از ویری امپورٹنٹ, اور اس کے لیے آپ کے پاس بہت سارے سورسز ہیں. آپ جو یونیورسٹیز میں جرنل چھپ رہے ہیں ریسرچ کے, آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. آپ کے ہاں جیسے سبسکرپشنز ہوتی ہیں, مختلف آن لائن سبسکرپشنز بھی اویلیبل ہیں. آپ ان یونیورسٹیز میں جہاں پہ آپ فزیکلی نہیں جا سکتے ہیں تو آپ وہاں پر یہ جو ہمارے پاس ویب سورسز ہیں ان کو آپ استعمال کرتے ہوئے آپ وہاں پر ہونے والی ریسرچ جو وہاں کے اسٹوڈینٹس نے کی ہے, وہاں کے ٹیچرز جو فردر ریسرچ کر رہے ہیں, کسی ٹاپک پر کام ہو رہا ہے, کوئی کانفرنس ہوئی ہے, ٹھیک ہے, سیمینارز ہوئے ہیں, سمپوزیم ہوئے ہیں, تو ان میں تمام ان کی ریکمنڈیشنز آپ دیکھیں, ان میں جو سجیشن دی ہیں, پینلسٹ بیٹھے انہوں نے کوئی سیشنز کیے, ان کی ڈسکشنز ہوئیں, ان ڈسکشنز کے بعد ان کے کوئی پوائنٹ سامنے آئے, تو آپ اس قسم کے تمام آپ کسی ریسرچ کو دیکھ سکتے ہیں. آپ بکس دیکھیں, آپ نیوز پیپرز دیکھیں, آپ ڈائجسٹ دیکھیں, آپ میگزینز دیکھیں, آپ جرنلز دیکھیں, آپ لائبریری سرچ کریں, آپ ان کے ریفرنس سیکشن دیکھیں, اور آپ نے تلاش یہ کرنا ہے کہ آپ جس موضوع کی طرف جا رہے ہیں اس پر اس سے پہلے کیا کام ہو چکا ہے. اب ایک اور موضوع ہم مثال کے طور پر لے لیتے ہیں کہ اگر ہم نے اس ٹاپک پر کام کرنا ہے تو اس کا ہم لٹریچر کا ریویو کیسے کریں گے. آپ کے پاس ایک ٹاپک ہے کہ ہمارے ہاں میڈیا بہت زیادہ بڑا ہے, پچھلے چند سالوں میں جو ہے میڈیا نے بہت زیادہ گروتھ کی ہے, بہت جو ہے چینلز سامنے آئے ہیں, اسپیشلی اسٹارٹنگ ود اے نیو میلینیم. جب ہم نے اس صدی کا آغاز کیا تو ہمارے یہاں آئی ٹی سیکٹر میں, ٹیلی کام سیکٹر میں اور میڈیا کے سیکٹر میں بہت زیادہ گروتھ ہوئی ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ریسرچ کنڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہیومن انٹرسٹ جو ناظرین کی دلچسپی ہے وہ کن پروگراموں میں ہے, اور کیا میڈیا کی گروتھ سے جب آپ نے بہت زیادہ چینلز آپ کے سامنے آ گئے تو کیا آپ نے جو آپ کا ویور ہے, جو آپ کا ٹیلی ویژن دیکھنے والا ہے, اسے کہیں آپ کنفیوز تو نہیں کر رہے کہ پہلے کنسسٹنسی تھی پروگرامس میں, چند چینل تھے, اس میں آپ کی چوائس بن جاتی ہے, لیکن آج جب لمبے لمبے اشتہارات آپ کو جو ہے پروگرام میں دیکھنے کو ملتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں جو ریموٹ ہے وہ آپ کو وہاں اس پرٹیکولر چینل پر رہنے نہیں دیتا, اور آپ سوئچ کر جاتے ہیں اور شاید ہی آپ اس چینل پر دوبارہ واپس آتے ہیں. تو ہمیں اس قسم کی ایک جو ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں ویورز سے متعلق کہ ہمارے جو ویورز ہیں کیا چینلز کے اضافے کی وجہ سے ان کی پروگرامنگ کی جو ویورشپ ہے اس میں کمی آئی ہے, کہ کوئی ایک مکمل پروگرام ایک جو ہے ٹی وی دیکھنے والا وہ نہیں دیکھتا. اچھا, اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ لائف میکنائزڈ ہو گئی ہے, زندگی میں کام بڑھ گئے ہیں, اس وجہ سے لوگ میڈیا یوز نہیں کر رہے ہیں, میڈیا نہیں دیکھ رہے ہیں, اس کو اگر دیکھ رہے ہیں تو ہیپیزڈلی کچھ نیوز سن لیں, کچھ پروگرام دیکھ لیے, کہیں پہ کوئی سانگ سن لیا. تو آپ اوور آل میڈیا یوزیج پہ ایک ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ آپ دیکھیے کہ اس موضوع پر اس سے پہلے کوئی کام ہوا یا نہیں. ہمارے جو ریسرچ آرگنائزیشنس کی کمی ہے, لیکن بہرحال جو ریسرچ آرگنائزیشنس اویلیبل ہیں, اور اسپیشلی میں دوبارہ ریفر کرنا چاہوں گا یونیورسٹیز, ہماری یونیورسٹیز کے اندر جو کام ہو رہا ہے تو آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ کسی بھی انٹرنیشنل ادارے نے, جیسے کلچر کے حوالے سے ہمارے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں, یونیسیف ہے, یونیسکو ہے, اور مختلف جو ہمارے ادارے ہیں وہ کام کرتے رہتے ہیں میڈیا کے حوالے سے بھی. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس پرٹیکولر سیگمنٹ میں جو امپیکٹ آف میڈیا ہے, امپیکٹ آف میڈیا ویورشپ کے حوالے سے, تو اس میں آپ سب سے پہلے دیکھیے کہ اس پہ کون کون سا کام پہلے ہو چکا ہے, اس کو آپ گیدر کریں, اسے سامنے رکھیں, اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنا ریسرچ کویشچن بنائیں کہ آپ کس موضوع پر ہاتھ ڈالنا چاہیں گے, کس موضوع کی طرف بڑھنا چاہیں گے. تو اس میں آپ جب ریویو
ایگزاسٹیولی کر لیں گے, آپ بڑا کمپریہنسو ریویو کر لیں گے جو لٹریچر آپ کے پاس اویلیبل ہے, تب آپ اپنی ہائپوتھیسس فارمولیشن اسٹیج پر پہنچیں گے. اور ہائپوتھیسس کیا ہے؟ ہائپوتھیسس جو ہے وہ پرزیوم ریلیشن امنگ سم ویریبلس. امپیکٹ آف میڈیا آن بزنس کلاس. بزنس کلاس جو ہے وہ کتنا میڈیا یوز کر رہی ہے, کیا وہ صرف بزنس کے پروگرام دیکھ رہی ہے یا وہ انٹرٹینمنٹ کے پروگرام, انفارمیشن کے پروگرام بھی وہ لوگ دیکھ رہے. تو آپ کو کوئی بھی ریسرچ ہوگی اس کے اندر آپ کو ایٹ لیسٹ یو نیڈ ٹو ہیو ٹو ویریبلس. آپ کو ایک ایکس ویریبل, ایک وائی ویریبل, ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبلس ضرور چاہیے. اور ان ویریبلس کا جو ریلیشن ہے, جو پرزیومڈ ریلیشن ہے, وہ کسی بھی نیچرل فنامنا میں پرزیومڈ ریلیشن ہے اور اس کے اندر ایک پروپوزیشن پائی جاتی ہے, ایک ہائپوتھیٹیکل پروپوزیشن پائی جاتی ہے. اس کو بنیاد بناتے ہوئے آپ نے اپنا ہائپوتھیسس ڈرافٹ کرنا ہے, آپ نے ہائپوتھیسس بنانا ہے. اور ہمارے ہاں مثالیں بہت زیادہ ہم دے سکتے ہیں. کسی بھی جو آپ ریسرچ کرنے جا رہے ہیں, آپ اس موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کے پروگرامس میں لوگوں کا انٹرسٹ زیادہ ہے. ہمارے جو ناظرین ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ سارا دن دفتر میں رہے, آپ جو کام کرتے رہے وہ کچھ ٹیکنیکل کام تھا کیونکہ آپ کی پروفیشن کی ڈیمانڈ تھی. تو جب آپ شام کو اپنی فرصت کے اوقات میں بیٹھے, ایک ٹی وی کے سامنے آپ بیٹھے, تو آپ کا مائنڈ کچھ ریلیکسیشن چاہتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ پرائم ٹائم میں آپ کو جو شام کا ہمارا ٹائم ہے اس میں زیادہ تر جو پروگرام آپ کو نظر آئیں گے وہ آپ کو انٹرٹینمنٹ کے نظر آئیں گے. اس میں تھوڑا سا ہلا گلا ہوگا, مذاق ہنسی ہوگی اور اس قسم کے پروگرام آپ دیکھنے میں ملیں گے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی پروگرام اس پرٹیکولر دورانیے میں جو ٹائم ڈیوریشن ہے آپ کے پاس, اس میں آپ کو ایسا پروگرام لانچ کرنا چاہ رہے ہیں جس میں آپ کو معلوم ہے کہ ویورشپ اس ڈیوریشن میں زیادہ ہے, تو آپ پروگرام بنانے سے پہلے آپ کو تحقیق کر لینی چاہیے کہ کیا اس پرٹیکولر ٹائم میں آپ کی جو آڈینس ہے اس کا موڈ کیا ہے. وہ ایک ثقیل, ایک بھاری الفاظ پر مبنی, ایک تحقیقی موضوع پر, ایک ایسی ڈاکومنٹری جو سوشل ایشوز پہ, کیونکہ وہ لوگ پہلے ہی جو ہے سارا دن اپنے دفاتر میں, اپنے تعلیمی اداروں میں اور وہاں پر وہ وقت گزار کے آئے ہیں, تو وہ اس وقت ایک پرٹیکولر موڈ میں, تو کیا اس وقت آپ کا وہ پرٹیکولر پروگرام دکھانا جو شاید اتنا انٹرٹیننگ نہیں ہے, اتنا ریفریشنگ نہیں ہے, وہ دیکھیں گے. تو آپ نے یہ چیز مد نظر رکھنی ہے ویور کے حوالے سے, آڈینس کے حوالے سے. تو تب آپ اپنا ہائپوتھیسس جو ہے فارمولیٹ کرتے وقت یہ چیزیں سامنے رکھتے ہیں. اور آپ نے جب بھی کوئی ریسرچ کرنی ہے اس کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ آپ کو 2 قسم کے ہائپوتھیسس چاہیے. آپ کا H0 ہائپوتھیسس جو ہے وہ نل ہائپوتھیسس ہے, اور اس کے بعد آپ کے پاس H1 ہے جسے آپ الٹرنیٹیو یا الٹرنیٹ ہائپوتھیسس کہتے ہیں. آپ ایک ریسرچ کرنے جا رہے ہیں, اس میں آپ دیکھتے ہیں ایک پرٹیکولر ٹاپک ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے, امپیکٹ آف جو یلو جرنلزم یا امپیکٹ آف وائلنس, ٹھیک ہے, آن ینگ کڈس. ان میں ان کے رجحانات بڑھ رہے ہیں, ان کے اندر شدت پسندی آ رہی ہے. تو اس میں آپ نے ایک یہ امپیکٹ رکھ لیا, اور دوسرا امپیکٹ آپ نے یہ کہا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ میڈیا زیادہ ان پر اثر ڈال رہا ہے, اصل میں بچوں کے پاس اویلیبلٹی باقی چیزیں دیکھنے کی بھی ہیں, لیکن بچوں کا یوزیج اس پرٹیکولر حوالے سے زیادہ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف میڈیا کو مورد الزام اس میں نہیں ٹھہرا رہے. اپنے پہلا جو آپ کا ریسرچ کا جو ہائپوتھیسس تھا وہ یہ تھا کہ میڈیا جو ہے وہ بچوں کے اندر وائلنس کریٹ کر رہا ہے, میڈیا وائلنس بہت زیادہ دکھا رہا ہے. دوسرا جو آپ کا ہائپوتھیسس ہے اس میں آپ نے یہ بتایا کہ میڈیا تو ایک پرٹیکولر جو ہے اس کی پروگرامنگ ہے, پرٹیکولر سیگمنٹس ہے جو وہ دکھا رہا ہے, لیکن بچے جو ہیں ان کی چوائس جو ہے وہ اس قسم کے ایکشن اور تھرلنگ پروگرام دیکھنے کی زیادہ ہے, جس میں فینٹیسی بھی ہے, جس میں سائنس فکشن بھی ہے. تو یہ آپ کے 2 ہائپوتھیسس ہو گئے. اس میں وہی مثال دوں گا کہ آپ ایک طرف تو پروو کرنے جا رہے تھے کہ A+P جو ہے ان کا ریلیشن ہے 2 ویریبلس کا, وہ C بن رہا ہے, لیکن آپ کو ریزلٹ جو مل رہا ہے کہ وہ A+B C نہیں بلکہ A+B تو D بن رہا ہے. تو اس طرح سے آپ نے لیوریج رکھنا ہے, آپ نے تھوڑا سا ویکیوم رکھنا ہے تاکہ آپ کو ریسرچ کے دوران کوئی پرابلم نہ ہو. اب اگلے اسٹیپ کی طرف ہم چلتے ہیں, وہ ہے ریسرچ اینڈ ایکسپیریمنٹل ڈیزائن. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ آپ کی ریسرچ کا طریقہ کار کیا ہوگا, اس کی نوعیت کیا ہوگی. اچھا, ہمارے پاس جو ریسرچ ڈیزائن ہے وہ مختلف ہیں. ہم ریسرچ ٹائپس کی تو بات کریں گے اس کے بعد,
لیکن ریسرچ ڈیزائن کی طرف آتے ہیں. پہلے اس میں کیا آپ سرویز کریں گے؟ کیونکہ ہمارے یہاں سوشل سائنسز ریسرچ میں زیادہ تر بات سروے پر ہوتی ہے، کیونکہ آپ ہیومن مائنڈ کو ریڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں جو امپیکٹ وہ لے رہا ہے، جو اس کے جو ایموشنز آپ نے میئر کرنے ہوتے ہیں، تو آپ اس میں یہ دیکھیں گے کہ سروے سے آپ کا کام ہوگا. آپ کو پرسنل انٹرویوز کرنے پڑیں گے. جب آپ جو لیڈرز پہ بات کر رہے ہیں، جو ہمارے اوپینین لیڈرز ہیں، جو ہمارے سٹارز ہیں، جب آپ اس قسم کا پروگرام کر رہے ہیں تو تب شاید آپ کو جنرل پبلک کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پرٹیکولر پرسنالٹیز چاہیے، اس میں آپ کو پرسنل انٹرویو جو ہے وہ آپ کی مدد کریں گے. جنرل بات ہو رہی ہے، آپ ایک سروے کر سکتے ہیں. اچھا، آپ ایک ہسٹری بیسڈ پروگرام کر رہے ہیں. اب ہسٹری بیسڈ میں آپ کو یہاں بھی جنرل پبلک کی یا ان کے رسپانسز کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ جو آپ کام کریں گے وہ آپ ہسٹوریکل ریسرچ، یا اس کو ہم ڈسکرپٹیو ریسرچ بھی کہتے ہیں، وہ آپ کریں گے، جس میں پہلے سے موجود جو مٹیریل ہے اس کو آپ انالائز کریں گے. اور وہ انالیسس اسی طرح ہے جس طرح آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں نیا، اس کا بھی آپ انالیسس کرتے ہیں، جسے ہم کانٹینٹ انالیسس کہتے ہیں. ڈسکرپٹیو ریسرچ جسے آپ بیانیہ تحقیق کہیں گے، تو اس میں بھی آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ مختلف بکس دیکھ رہے ہیں، آپ ایک ہی موضوع پر لکھے گئے مختلف رائٹرز کو ٹچ کر رہے ہیں، ان کی باتیں آپ پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نئی چیز آپ کو ملتی ہے. آپ اس پرٹیکولر ٹاپک پر اگر شاہی کلا کی ہم بات کر لیتے ہیں، ہماری جو مونومنٹس ہیں، ہمارے جو مغلیہ دور میں بننے والی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں اگر آپ بات کر رہے ہیں تو آپ خود جا کر بھی تحقیق کر سکتے ہیں. آپ آرکائیوز، ریویو آف اویلیبل لٹریچر میں ایک چیز ہم مزید شامل کرتے چلیں، آرکائیوز. ہماری لائبریریز میں آرکائیوز موجود ہیں، دستاویزات موجود ہیں کسی بھی موضوع سے متعلق، اور باقاعدہ ہمارے پروونشل لیول پر اور ہمارے نیشنل لیول پر، جو ہے فیڈرل لیول پر، آرکائیو ڈپارٹمنٹ بھی موجود ہیں، جہاں پر آپ کو جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں، ہمارا جو کلچر ہے، ہمارے جو اکابرین گزرے ہیں، ان کے بارے میں ادارے بھی بنے ہوئے ہیں. ان کے بارے میں ہمارے پاس جو ہے نیشنل لائبریریز بھی ہیں، ہمارے ہاں کلچر کے ادارے ہیں، ہمارے ہاں جو ہے ریسرچ کے حوالے سے بھی مختلف ادارے جو ہیں وہ موجود ہیں. تو آپ ان تمام اداروں سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی رہے اپنی ریسرچ کو آگے بڑھانے میں. اچھا، تو بات ہو رہی تھی ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کی، اور ایک اور طریقہ جو میڈیا کے حوالے سے بڑا اہم ہے وہ ہے گروپ ایڈمنسٹریشن. گروپ ایڈمنسٹریشن میں کیا ہے؟ پرسنل انٹرویو میں کیا ہوا کہ آپ گئے، آپ نے انٹرویو کر لیا ایک شخص کا. سروے میں کیا ہوا کہ آپ نے ایک کویشچنر بنایا، ایک سروے فارم بنایا، اور وہ آپ نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا اور لوگوں کے رسپانسز لے لیے. کانٹینٹ انالیسز میں آپ نے یہ کیا، جو ڈسکرپٹیو ریسرچ تھی، آپ کے پاس بکس موجود ہیں، آپ کے پاس فیکٹس موجود ہیں، ان کو آپ نے میئر کر لیا. ایک اور طریقہ کار ہے وہ ہے گروپ ایڈمنسٹریشن. گروپ ایڈمنسٹریشن میں کیا ہوتا ہے؟ میڈیا کے اندر یہ کام کافی زیادہ ہوتا ہے. آپ کچھ اسکالرس کو، کچھ ایکسپرٹس کو، وہ ایجوکیشنسٹ بھی ہو سکتے ہیں، وہ جرنلسٹ بھی ہو سکتے ہیں، انہیں آپ بلاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم جو سیمینارز کرواتے ہیں، جو کانفرنسز کرواتے ہیں، جو سمپوزیم کراتے ہیں، وہ بھی گروپ ایڈمنسٹریشن کی ہی شکل ہے. وہاں پہ ایک موضوع دیتے ہیں اور اس موضوع پر پینل ڈسکشن آپ کروا رہے، اور اس ڈسکشن کے بعد آپ اس میں سے ایکسٹریکٹ کر رہے کہ کیا کیا چیزیں آپ کی ریسرچ میں ممد و معاون ثابت ہوں گی. تو وہ ایک طریقہ ہے گروپ ایڈمنسٹریشن کا. اور پرٹیکولر جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جنرل پبلک انوالو نہیں ہے اور آپ کو اسپیسیفائڈ قسم کے لوگ چاہیے جو اسپیسیفائڈ ٹاپک پر جن کی گریپ ہے، تو ان کے لیے آپ کو گروپ ایڈمنسٹریشن کا طریقہ کار اپنانا پڑے گا. تو آپ نے اپنی ریسرچ شروع کرتے ہوئے یہ چیز بھی ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ آپ کا ریسرچ کا ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کیا ہوگا، آپ کن فوٹنگز پر کام کریں گے. تو یہ بھی آپ کا بہت زیادہ ضروری ہے. میں بتاتا چلوں کہ سروے ریسرچ جو ہے عام طور پہ ہمارے یہاں بہت زیادہ کی جاتی ہے، اور اس میں کویشچنر بنایا جاتا ہے. کویشچنر کی ایک خاص ٹیکنیک ہے. آپ اگر ایک سروے کرنے جا رہے ہیں اسموکنگ سے متعلق، کہ ٹی وی پر جو آپ کے اشتہارات ہیں ان کو دیکھنے کے بعد کیا لوگ اسموکنگ کی طرف راغب ہوتے ہیں یا نہیں، اس پر آپ ایک سروے کرنے جا رہے ہیں. اب اس سروے میں آپ نے ایک کویشچنر بنایا. کویشچنر بناتے ہوئے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے نام پوچھا، آپ نے ان کی ایج پوچھ لی،
آپ نے ان کا پروفیشن پوچھ لیا, اور آپ نے جو ان کی مصروفیت ہے, جو ان کی ڈیلی لائف ہے, سوشل لائف ہے, اس کے بارے میں آپ نے پوچھا. لیکن ریسرچ جب آپ شروع کرتے ہیں تو آپ اس میں ایک چیز مینشن کر دیتے ہیں اپنے ریسپونڈنٹ کو, ریسپونڈنٹ ہو از گیونگ رسپانس ٹو یور کوشچنس, وہ آپ کا رسپونڈنٹ ہے جو آپ کو معلومات فراہم کر رہا ہے. اسے آپ بتا دیتے ہیں کہ جو ریسرچ آپ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ان کی دی ہوئی معلومات کہ دس پرٹیکولر سروے اور دی کویسچنئر از بینگ یوٹیلائزڈ اونلی فار ریسرچ اینڈ وڈ بی یوزڈ ان ایکڈیمکس اینڈ ریسرچ اونلی. کیونکہ ہر آدمی اپنی ذات کے بارے میں کانشیس ضرور ہے کہ آپ ایک آدمی سے کچھ سوال پوچھ رہے ہیں جو پروفیشنل کے ساتھ ساتھ کچھ ذاتی نوعیت کے بھی ہیں. آپ ان کی اگر ایج پوچھ رہے ہیں, ان کا آپ جینڈر پوچھ رہے ہیں, آپ نے وہ ان جو آپ کے ریسپونڈنٹس ہیں انہیں نہیں دیکھا, وہ آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ نے ریسرچ سپلائرز کو یوز کیا تھا. میں بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ ایک براڈر پرسپیکٹو میں, براڈر اسپیکٹرم میں کام کر رہے ہیں اور آپ کے پاس جنرل بہت زیادہ جو واسٹ پاپولیشن ہے, تو آپ خود وہاں نہیں جا سکتے, تو آپ ریسرچ سپلائرز کو یوز کر لیتے ہیں. ریسرچ سپلائر دے لینڈ اے ہینڈ ٹو یو, وہ آپ کا ہاتھ بٹاتے ہیں کسی بھی انفارمیشن کو گیدر کرنے میں. آپ مختلف شہروں کا خود جا کر دورہ نہیں کر سکتے, آپ جگہ جگہ نہیں جا سکتے, تو آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پر آپ کے اگر کوئی جاننے والے موجود ہیں, وہاں پر کوئی تعلیمی ادارہ ہے, وہاں پہ کسی ٹیچر یا اپنے کسی دوست کے آپ ذمہ لگا سکتے ہیں کہ جی یہ 10 سروے فارمس ہیں, یہ آپ رکھیے, اور یہ ایک اسٹوڈنٹ سے, ایک کسی بچے سے, ایک کسی ہاؤس ہولڈ خاتون سے, وہ کسی سے وہ فل کروا لے. تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ آپ کو فلیور مل جائے گا تمام ایریاز کا, تمام جگہوں کا. تو ریسرچ سپلائرز کین بی یوٹیلائزڈ ٹو مینیمائز دی برڈن, اور تھوڑا آپ ٹائم کانسٹینٹس اپنے رکھنے ہوتے ہیں, کیونکہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں, خواہ وہ پروڈکشن ہے, خواہ وہ نیوز رپورٹنگ ہے, خواہ وہ کوئی پروگرام آپ نے پروڈیوس کرنا ہے, خواہ وہ آپ ریسرچ کرنے جا رہے ہیں, 2 چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ون از ٹائم کانسٹینٹس اور دوسرا ہے فائنینشیل مینجمنٹ, کہ آپ کو کتنا ٹائم درکار ہے کس پرٹیکولر ریسرچ کا, پرٹیکولر ٹائم کا. اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ انفورسین آپ اگر رکھیں گے کسی بھی ریسرچ میں, وہ بہت ضروری ہے کہ کچھ چیزیں, کچھ ایکسپینڈیچر ایسے ہیں جو ریسرچ شروع کرنے سے پہلے یا پروڈکشن شروع کرنے سے پہلے آپ کے مائنڈ میں نہیں تھے. جب فزیکلی آپ وہاں گئے تو آپ کو کچھ اور اخراجات کا سامنا کرنا پڑا. تو اس لیے انفورسین, جب بھی آپ کسی پروگرام کا بجٹ بنائیں گے, جب بھی آپ کسی ریسرچ کا بجٹ بنائیں گے, تو اس میں آپ کو چاہیے کہ انفورسین کچھ پرسنٹیج آف دی ہول پروجیکٹ, آف دی ہول بجٹ یو شوڈ ہیو ایز انفورسین, کہ کچھ نیا اگر آپ کے سامنے آتا ہے اور اس کے بارے میں بھی آپ کو کچھ اخراجات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو وہ پروویژن آپ کے پروگرام میں, آپ کے پروجیکٹ میں ہونی چاہیے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ ریسرچ ڈیزائن ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں آپ نے دیکھ لیا, آپ نے کویشچنر بنا لیا, اور کویشچنر بناتے وقت جو آپ نے چیز مد نظر رکھنی ہے, اسموکنگ کے بارے میں آپ ایک سروے کر رہے ہیں. اب اگر میں ایک شخص سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کون سا سگریٹ پیتے ہیں, تو یہ سوال شاید ویلڈ نہیں ہے. کیوں کہ پہلے مجھے چاہیے کہ میں اس اپنے رسپونڈنٹ سے پوچھوں کیا آپ سگریٹ پیتے ہیں. اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں, دوسرا سوال بنتا ہے کہ آپ کتنے عرصے سے سگریٹ پی رہے ہیں, اور تیسرا سوال بنتا ہے کہ آپ کون سا برانڈ پی رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی اس پرٹیکولر برانڈ کی ایڈورٹیزمنٹ کی وجہ سے شاید یہ اضافہ ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح صرف ہم سگریٹ کی بات نہیں کرتے, ہم جو ہمارے یہاں مختلف یوٹیلیٹیز ہیں, شیمپوز ہیں, سوپس ہیں, ہم ان کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں, ہم ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے ایک شخص سے پوچھنا ہے کہ جس ٹاپک پر آپ کام کر رہے ہیں کیا وہ آپ کی یونیورس میں آتا ہے کہ نہیں, کیا وہ پاپولیشن جو ہے جس کو آپ سیمپل کے طور پر لے رہے ہیں دیٹ فالز انٹو یور یونیورس, یونیورس مینس یور ڈومین, آپ کی رینج آف ورکنگ, اس پہ وہ آ رہا ہے. یعنی اب آپ ایک شخص کو سے بات کرنے جا رہے ہیں اور آپ اسے پوچھتے ہیں کہ جی آپ جو ہے فلاں شیمپو یوز کرتے ہیں, اور وہ کہ آپ کو جواب دیتا ہے جی میں تو شیمپو یوز ہی نہیں کرتا, تو اس کا مطلب ہے یو ہیو چوزن آ رانگ سیمپل, ٹھیک ہے. تو آپ نے پہلا سوال اس کے اسی طرح آپ ترتیب سے چلیں گے, فرام جنرل ٹو پرٹیکولر آئیں گے, اور تب اپنے ٹاپک پر آپ مزید کام کریں گے. تو یہ جو سارا پروسیس ہے ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کا, یہ ایکچولی ہیلپ کرتا ہے ہمیں اگلے اسٹیپ کے لیے, وہ ہے ڈیٹا کلیکشن. آپ اس طرح سے
کیا کرتے ہیں, ایک ٹاپک پر ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. ڈیٹا کلیکشن کے بعد اگلا اسٹیپ جو ہے ہمارا وہ ہے انٹرپریٹیشن آف ڈیٹا, کہ اس ڈیٹا کو وہ ہیپازٹ فارم میں ہے, وہ مختلف سروے فارمز بھی ہیں, وہ مختلف ریکمنڈیشنز بھی آئی ہیں, تو ان کو آپ نے کلیکٹ کرنا ہے, انٹرپریٹ کریں گے. انٹرپریٹیشن کے بعد اگلی جو اسٹیج آئے گی وہ آپ کی پریزنٹیشن کی آئے گی, اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. اچھا, تو آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کر لیا, آپ نے خود کلیکٹ کیا, آپ نے ریسرچ سپلائرس کے تھرو ڈیٹا کلیکٹ کرایا, اور کرانے کے بعد آپ نے اس کا انالیسس کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم نے جو بات کی تھی ریسرچ کی ڈیفینیشن میں کہ امپیریکل, کہ ریسرچ جہاں سسٹمیٹک ہے, جہاں یہ ایک ایسی انویسٹیگیشن ہے جو کریٹیکل ہے, یہ سسٹمیٹک بھی ہے, کنٹرول بھی ہے, تو وہاں امپیریکل بھی ہے. امپیریکل کا مطلب ہے کہ اس میں حساب کتاب ہے, اس میں کچھ اعداد و شمار ہیں. تو یہ وہ اسٹیج ہوتی ہے ڈیٹا انٹرپریٹیشن کی جہاں پر آپ کو امپیریکل ہونا پڑتا ہے. آپ نے تمام جو رسپانسز ہیں ان کو ہیومن ایموشنز ہیں, ٹھیک ہے, آپ انہیں کوئی اعداد و شمار میں نہیں لکھ سکتے, تو اس کے لیے آپ کو ایک اسکیل بنانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, میں ایک کویشچن پٹ کرتا ہوں ایک جو ہے اپنے ریسپونڈنٹ کے سامنے, میں ان سے بات کرتا ہوں, میں ان سے سوال یہ کرتا ہوں کہ جی میڈیا کے اضافے سے, چینلز کے آنے سے, بڑھنے سے ہیومن انٹرسٹ کم ہو گیا یا پروگرام کی کوالٹی ڈیمیج ہوئی ہے, وہ کم ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ میرا ایک سوال ہے کہ میڈیا گروتھ ہیز ریڈیوسڈ دی کوالٹی آف پروگرامنگ. ہم پروڈکشن کی بات کر رہے ہیں یا نیوز بلیٹن کی بھی بات کر رہے ہیں, تو آپ اس میں اس کو 5 آپشن دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ABCDE آپشنس ہیں آپ کے پاس, کہ پہلا جو ہے وہ اسٹرانگلی ڈس ایگری کر سکتا ہے کہ آئی ڈونٹ ایگری ود دس, اور وہ اس میں آپ کو آپشن بھی دے رہے ہیں کہ ہی کین اسٹرانگلی ڈس ایگری. دوسرا آپشن دے رہے ہیں ڈس ایگری. تیسرا انڈیسائیڈڈ مینس کہ ہی کین ناٹ سے پرٹیکولر ٹاپک اور ہی از ناٹ ڈیسائیڈڈ ٹو گیو یو پرٹیکولر رسپانس. اور آخری چوتھے نمبر پہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں ایگری اینڈ اسٹرانگلی ڈس ایگری. تو اس طرح جو آپ کو رسپانسز ملیں گے, تو یہ تو ہیومن رسپانسز تھے, آپ اس کو پھر اسٹیٹسٹکلی پیش کریں گے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو اسٹرانگلی ڈس ایگری کو ایک کوڈ دے دیا, آپ نے اس کا بھی ایک کوڈ نمبر دے دیا ڈس ایگری کا, پھر آپ نے انڈیسائیڈڈ کا آپ نے ایک کوڈ نمبر رکھا ہوا ہے. یہ جتنے بھی آپ نے ہیومن ایموشنس کلیکٹ کیے ہیں ان کو آپ نے کوڈنگ کر دی, اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا آپ کے پاس آ گیا, اس کے مطابق آپ نے اس کو پریزنٹ کرنا ہے. پریزنٹیشن میں کیا ہے کہ آپ اس کو پھر باقاعدہ ایک ریسرچ فارم میں, ریسرچ بک کے طور پر آپ نے پیش کرنا ہے. ایک اور بہت ضروری بات ہے اس میں, وہ ہے ریپلیکیشن. ریپلیکا عام طور پہ نقل کو بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ آپ نے ایک اسٹیچو بنایا اور اس اسٹیچو کو جو اوریجنل تھا اس کو آپ نے ریپلیکیٹ کر لیا. ٹھیک ہے, ریپلیکیٹ ہوتا ہے دوبارہ سے بنانا, نیا کرنا یا اس کو کاپی کرنا. اچھا, جب آپ نے ریسرچ کلیکٹ کر لی, آپ نے کانٹینٹ انالیسس کر لیا, اور آپ نے اس کے بعد اس ڈیٹا کو اسٹیٹسٹیکل فارم میں مختلف گرافس کی شکل میں, لینئر گراف یوز کیا, آپ نے پائے گراف یوز کیا, آپ نے بار گراف یوز کیا, آپ نے یہ تمام چیزیں یوز کی, آپ نے ٹیبلز بنائے, اور اس کے مطابق آپ نے جو کویسچنرز کے رسپانسز آئے تھے آپ نے ان کو پریزنٹ کیا. اچھا, اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو شاید آپ موقع پر نہیں کر سکے. تو ریپلیکیشن ایک ایسا پروسیس ہے, ٹھیک ہے, جیسے ہم ایڈیٹنگ کے بعد ری ایڈیٹنگ بھی کر لیتے ہیں, ہم کوئی بھی پلان بناتے ہیں اس میں ماڈیفکیشن بھی کر لیتے ہیں, ہم کچھ سوچتے ہیں تو ہم اس میں بھی تبدیلی کر لیتے ہیں. اسی طرح ریسرچ کے اندر بھی آپ کے پاس آپشن ہے ریپلیکیشن کا. ٹھیک ہے جی, ریپلیکیشن مینس کہ یو ہیو ٹو ڈو دیٹ پرٹیکولر ریسرچ اگین, اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اگر مطمئن نہیں ہیں اپنے ریسرچ سے تو آپ اس کو یو کین آلویز ریپلیکیٹ دیٹ پرٹیکولر ریسرچ. تو یہ پرٹیکولر ہمارے اسٹیپس تھے جو ہم نے شروع کیے کہ ریسرچ سب سے پہلے پرابلم تھا, ریسرچ کویشچن بنا, اس کے بعد اویلیبل لٹریچر جو تھا ریویو اس کو کیا. ریویو آف لٹریچر از ویری امپورٹنٹ اسٹیپ آف اے ریسرچ اینڈ اسپیشلی ان میس میڈیا. ہائپوتھیسس فارمولیٹ ہوا وہ آپ نے کیا, اور اس کے بعد آپ نے ریسرچ اینڈ ایکسپیریمنٹل ڈیزائن ہم نے بات کی کہ دیٹ از ٹو بی ڈیسائیڈیڈ وٹ یو ہیو ٹو ڈو. پھر اس کے بعد ڈیٹا کلیکشن, ڈیٹا کلیکشن کے بھی ہمارے پاس مختلف سورسز ہیں. پھر آپ نے اس کو انٹرپریٹیشن, جیسے میں نے بھی بتایا کہ جب آپ اسٹیٹسٹکلی بتا رہے ہیں تو ڈس ایگری
انٹرپریٹ ہو رہا ہے کوڈ 5 ہو سکتا ہے اس کا, ایگری کا کوڈ 4 ہو سکتا ہے, انڈیسائڈیڈ کا کوڈ 3 ہو سکتا ہے. اسی طرح مختلف کوڈز آپ ان کو دے دیتے ہیں جس کے باقاعدہ ایک جس کا طریقہ کار ہے, تو اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں. انٹرپریٹ کرنے کے بعد آپ اسے پریزنٹ کر رہے ہیں, پریزنٹ مختلف شکل میں کر رہے ہیں, تو آپ اس کو ایک باقاعدہ بک فارم میں آپ اس کا ایک پورا تھیسس بنا کر, آپ اس کے ایک ڈیزرٹیشن بنا کر اس کو پیش کرتے ہیں. تو وہ تب اور آخر میں آپ نے جو اس پرٹیکولر ریسرچ میں آپ نے تمام چیزیں استعمال کی ہیں, جسے آپ نے ان کی بیبلیوگرافی مینس بکس, کتابیات بھی اسے کہا جاتا ہے, وہ کتابیں جن سے آپ نے مدد لی ہے, جن پر آپ نے تحقیق کی ہے, وہ کتابیں آپ اس میں دیتے ہیں. اس میں آپ جو ہے جو سجیسٹڈ ریڈنگ بھی دیتے ہیں کہ آپ کو مزید اگر اس موضوع پر کچھ انفارمیشن درکار ہے تو آپ یہ پڑھیں. آپ اس میں ریفرنسز دیتے ہیں, اور اس کو باقاعدہ کسی بھی ریسرچ کو پریزنٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے, ایک تھیسس لکھنے کا طریقہ ہے, جس طرح کتاب کا لکھنے کا ایک طریقہ ہے. اس میں آپ پریفیس دیکھتے ہیں, آپ اس میں جو ہے فورورڈ دیکھتے ہیں, اس میں آپ جو ہے انٹروڈکشن آف دی ریسرچ بھی اور انٹروڈکشن آف دی ریسرچر بھی ہے, وہ تمام چیزیں آپ اس میں پیش کرتے ہیں. اچھا, تو یہ تو تھیں ساری وہ باتیں جو ریسرچ کے حوالے سے. تو یہ وہ تمام سٹیپس ہیں جن پر آپ بات کرتے ہیں جو ریسرچ پروسیجر میں شامل ہیں, اسٹارٹنگ فرام اے ریسرچ پرابلم, ریسرچ کوشچن ٹو دی پریزنٹیشن آف ریسرچ. اچھا, اس کے بعد جو ہے ریسرچ کی ٹائپس کون کون سی ہیں, اور میڈیا کے کن کن پروگرامس میں جو ہے وہ ریسرچ ہوتی ہے, اور کس ٹائپ کی ریسرچ ہوتی ہے, یہ انشاءاللہ ہم اپنے نئے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. اور نیکسٹ لیکچر تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.